بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین محترم، عظیم برطانوی سلطنت کے متعلق یہ قول بہت ہی مشہور ہے کہ برطانوی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ دنیا کی 1/4 آبادی برطانوی استعمار کے زیر نگین تھی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک غریب ملک برطانیہ کیسے یہ سب کچھ حاصل کر گیا کہ برصغیر سے لے کر ریاستہائے متحدہ امریکہ تک اس کے زیر اقتدار رہا۔ ہماری آج کی ڈاکومنٹری ان کمپنیوں اور خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج و زوال کے موضوع پر مبنی ہے، جس نے برطانیہ کو عظیم سلطنت برطانیہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مگر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، تقریباً 424 سال قبل، یعنی 31 دسمبر سن 1600 عیسوی کو، برطانوی ملکہ الزبتھ اول نے لندن کے 200 سے زائد بااثر افراد اور تاجروں کی ایک نئی کمپنی کو چارٹر جاری کیا، جس کے تحت اسے مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارہ داری عنایت کی گئی۔ یہ ایک عام سا فرمان تھا، مگر اس فرمان کے مستقبل کے متعلق کسی کو بھی شاید علم نہیں تھا کہ بظاہر ایک چھوٹی سی عمارت میں قائم یہ کمپنی صرف مصالحوں کی تجارت نہیں کرے گی، بلکہ مستقبل کی طاقتور ترین ملٹی نیشنل کمپنی بن کر دنیا کی 1/4 آبادی پر حکومت کرے گی۔ ولیم ڈالریمپل کی کتاب دی انارکی، دی ریلیسنٹ رائز آف ایسٹ انڈیا کمپنی کے مطابق یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس نے 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا۔ ابتدا میں 150 سال تک اس کمپنی نے نسبتاً شرافت سے تجارت کی۔ اس زمانے میں مغلوں کا زیر نگین ہندوستان ایک امیر ترین ملک تھا، اور برطانیہ ہندوستان کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ ہندوستان میں دنیا کے 1/4 مصنوعات تیار ہوتی تھیں۔ یہ مصنوعات دنیا بھر میں فروخت کی جاتی تھیں۔ ان میں ٹیکسٹائل کی صنعت سر فہرست تھی۔ مغل شہنشاہ اکبر دنیا کا امیر ترین انسان تھا، جس کی آمدنی آج کے دور کے 10 ارب پاؤنڈز کے برابر تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپی طاقتیں مشرقی مصالحہ جات کی تجارت پر اجارہ داری کے لیے باہم دست و گریباں تھیں۔ 17ویں صدی کے آغاز میں جب ولندیزیوں یعنی ڈچ نے انگریزوں کو ایسٹ انڈیز سے نکالا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی توجہ ہندوستان پر مرکوز کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی دنیا کی پہلی لمیٹڈ کمپنی تھی جس کے 125 شیئر ہولڈرز تھے۔ اس کمپنی نے 72,000 پاؤنڈز سے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اس کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے 2 اصول وضع کیے۔ نمبر 1، اثر و رسوخ والوں کو رشوت دے کر قابو کرو۔ نمبر 2، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ 1608 عیسوی کو کیپٹن ولیم ہیکنز نے اپنا جہاز ہیکٹر ہندوستانی بندرگاہ سورت پر لنگر انداز کیا۔ کیپٹن ہیکنز کو ہندوستان پہنچ کر اندازہ ہو گیا کہ ہندوستان جیسے ملک کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ اس کی بات 1632 میں اس طرح درست ثابت ہوئی جب جہانگیر نے بنگال میں پرتگالیوں کو عبرتناک شکست دی۔ کمپنی نے مغل حکمرانوں کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر کے کام شروع کر دیا۔ 3 سال کی مشکل سفارتکاری کے بعد ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت میں فیکٹری اور چند رعایتوں کی اجازت مل گئی۔ کمپنی نے اماگون میں ایک محفوظ اڈہ بھی بنا دیا۔ اس کے بعد مدراس میں ایک تجارتی کالونی بنائی۔ بمبئی میں کمپنی نے ایک بحری اڈہ قائم کیا۔ 1681 عیسوی میں کمپنی کے ڈائریکٹر سر جوائس چائلڈ کو کمپنی کے اہلکاروں نے
بنگال کے نواب شائستہ خان کی شکایت کی کہ ٹیکس کے معاملے میں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ چائلڈ نے مغلوں کو سبق سکھانے کے لیے لندن سے فوجی قوت مانگ لی، چنانچہ حکومت برطانیہ نے 1686 عیسوی میں ایک بڑا بحری بیڑا فوج اور اسلحہ سے لیس کر کے ہندوستان بھیجا۔ ولیم ڈالرمپل کے مطابق مغلوں نے برطانوی افواج کو مکھیوں کی طرح مارا۔ بنگال میں کمپنی کے کارخانوں کو تہس نہس کر دیا گیا، سورت اور بمبئی کے کارخانوں کو بند کر دیا گیا اور کمپنی کے اہلکاروں کو بے عزت کر کے شہر شہر گھما دیا گیا۔ تاہم عیار انگریزوں نے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح خوشامد کر کے اور معافیہ مانگ کر کمپنی بحال کروا لی۔ اورنگزیب عالمگیر کی موت کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ یورپ میں صنعتی انقلاب آیا اور برطانوی فوج ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر مغلوں پر فتح یاب ہونے لگے۔ اگست 1765 میں کمپنی نے مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دے کر مجبور کر دیا کہ وہ بنگال کے انتظامی امور کمپنی کے حوالے کر دے۔ لارڈ کلائیو نے اس سے ٹیکس وصول کرنے اور عوام کو قابو رکھنے کے حقوق 26 لاکھ سالانہ کے عوض حاصل کیے۔ یہی سے ہندوستان کا برٹش کالونی بننے کا آغاز ہوا۔ انگریزوں نے رفتہ رفتہ ہندوستان کے تمام ریاستوں کو مطیع کرنا شروع کر دیا۔ صرف شیر میسور کہلانے والے سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی اور کئی جنگوں میں انہیں شکست دی۔ تاہم انگریزوں نے کئی حکمرانوں اور رؤساء کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان ٹیپو کو بھی شکست دی۔ اس طرح سراج الدولہ کو پلاسی میں شکست دے کر تقریباً پورے ہندوستان کو مطیع بنا لیا۔ کوئی علاقہ ٹیکس اور لگان ادا کیے بغیر باقی نہیں رہا۔ اس دوران کمپنی نے عوام کا خون نچوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کمپنی نے جان بوجھ کر ہندوستانی صنعتوں کو برباد کر دیا اور برطانوی مصنوعات خریدنے کے لیے ہندوستانیوں کو مجبور کر دیا۔ برطانوی برآمدات 1815 میں 25 لاکھ پاؤنڈ سے بڑھ کر 1822 تک 48 لاکھ پاؤنڈ تک پہنچ گئے۔ گورنر جنرل ولیم بینٹنگ نے 1834 میں اپنی رپورٹ میں لکھا کہ معاشیات کی تاریخ میں ایسی بدترین صورتحال کی مثال نہیں ملتی۔ ہندوستان کو ایک سازش کے تحت صنعتی ملک سے زرعی ملک بنا دیا گیا۔ 18ویں صدی میں جنوبی علاقوں میں بہار سے لے کر بنگال تک کا علاقہ قحط سے شدید متاثر ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اس قحط نے 1 کروڑ افراد کی جان لے لی۔ معیشت دان امرتیا سین کے مطابق بنگال کا قحط قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی تھا۔ کمپنی پیداوار کی کمی اور قحط کی صورت میں لگان بڑھا دیتی تھی۔ تاریخی اعداد و شمار کے مطابق کمپنی کے وقت ٹیکس کی شرح 66% تک بڑھی، جو مغل دور میں 40% سے بھی کم تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے 120 سالہ دور اقتدار میں 34 مرتبہ قحط پڑا، جبکہ مغلوں کے اقتدار کے 800 سالہ تاریخ میں صرف 14 مرتبہ قحط آیا تھا۔ انگریزوں کے 200 سالہ استحصال نے ہندوستان کو کتنا نقصان پہنچایا، سب سے زیادہ قرین قیاس تخمینہ ممتاز ماہر اقتصادیات اور صحافی منہاز مرچنٹ نے لگایا ہے۔ ان کے مطابق اس عرصے کے دوران موجودہ وقت کے حساب سے تقریباً 30 کھرب ڈالر کے برابر کا مالی نقصان ہوا تھا۔ عین عروج کے وقت کمپنی کا زوال شروع ہو گیا۔ جنگی کامیابیوں کے حصول کے باوجود کمپنی کا قرضہ 3 کروڑ پاؤنڈ سے بڑھ چکا تھا۔ 1813 عیسوی کو برطانوی پارلیمنٹ نے صدیوں بعد کمپنی کی انڈیا میں اجارہ داری ختم کر دی اور دوسری کمپنیوں کو وہاں کام دینے کے لائسنس جاری کر دیے۔ 1833 کو پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک کارپوریشن میں بدل کر اس سے حق تجارت بھی چھین لیا۔ یوں اپنے قیام کے 275 سال بعد یہ کمپنی تحلیل کر دی گئی اور اس کے سارے اثاثے روتھسچلڈ اینڈ کمپنی کے ایک ذیلی ادارے کو دے دیے گئے۔ آج کل ایسی کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں کہلاتی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کمپنی نے حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ پوری برطانوی نوآبادی تاریخ کا بڑا قتل عام تھا۔
جنگ آزادی کی ناکامی کے رد عمل کے طور پر ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کا انتظام کمپنی سے لے کر بلا واسطہ طور پر خود لے لیا۔ کمپنی کے بری فوج اور نیوی کو برطانوی فوج میں ضم کر دیا گیا۔ اس کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی کا چارٹر 1874 تک مؤثر رہا، جس کے بعد یہ کمپنی تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی۔ شاید سلطنت برطانیہ کو کمپنی کے کارناموں پر کوئی زیادہ فخر نہیں تھا، اس لیے آج تک برطانیہ میں اس کمپنی کے نام کی کوئی یادگار تک نہیں۔ البتہ اس کے ایک برانڈ کا نام اب بھارت کی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کی ملکیت ہے، جسے وہ لندن کے ایک شو روم میں مشروبات اور چاکلیٹس وغیرہ کی فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، لگ بھگ 200 سال قبل کسی انگریز دانشور نے کیا خوب لکھا تھا کہ پرانی نسل نے بزور شمشیر یہ سلطنت بنائی اور قائم رکھی، جبکہ آج کی نسل کس قدر مختلف ہے، جو اپنی عظمت رفتہ سے بے خبر روٹی کے لیے بھی فرنگیوں کی محتاج ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اگر پسند آئی ہو تو اپنا تبصرہ ضرور رقم کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔